ہو گیا. اچھا اگلا سوال ہے جی، کافر جہنم میں کیوں جائیں گے؟ کیا قصور ہے ان کا جن کے پاس اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، یا پہنچی ہے تو بہت بری جس کو دیکھ کر دور ہو گئے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے. تو پہلا اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ کافر، ہر وہ غیر مسلم جس تک اسلام کی بات نہیں پہنچی نا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے بات، جو اس دور میں بہت کم ہے لوگ، میجورٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ چوری، جھوٹ، دھوکہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ایون ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے گاڈ از ون. میرے بہت زیادہ نان مسلم کولیگز ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں کلمہ پڑھ رہے کہ ہمیں ہمارے خاندان والے سب چھوڑ دیں گے. تو وہ بت ہے نا، وہ بھی ایک آئیڈل ہے ان کے سامنے بہت بڑا. اس کو قرآن نے بار بار توڑا ہے، اس لیے میں پھر کہوں گا اس کو پڑھیں. یہ جو آبا کا بت ہے نا، ہمارے باپ دادا والا، بہت برا ہے. اس میں اللہ پھر بتاتا ہے کہ صحیح باپ دادا کون ہونے چاہیے تمہارے. وہاں انبیاء کی مثالیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک. بلکہ محمد رسول اللہ کا تو نام بہت کم آتا ہے، پچھلوں کی مثالیں اللہ دیتا ہے کہ یہ تمہارے اینسیسٹرز نہیں ہو سکتے. تمہیں کیوں چاہیے وہ اینسیسٹر جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا یا جن کے نام کو استعمال کر کے تم گمراہ ہو رہے ہو. عیسیٰ علیہ السلام ایسے کب تھے؟ کب انہوں نے کہا تھا گاڈ بناؤ مجھے؟ تم لوگوں نے کیسے ان کو گاڈ بنا لیا؟ وہ تو کہتے ہی نہیں ہیں کہ میں گاڈ ہوں. وہ تو کہتے ہیں ہی از دا الٹیمیٹ ٹروتھ. وہ اللہ، not me, I am not the destination, I am the way, pathway to destination، جو کہ ہر نبی ہوتا ہے. تو مسئلہ ان لوگوں کا اپنا ہے. تو یہ بھائی ایسے جو لوگ ہیں نا، وہ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے کانشیسلی، ولنگلی، نوئنگلی ڈینائی کیا. جو نہیں جانتے تھے حق کو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کریں. وہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ. جیسے یہ سوسائڈ وغیرہ کے کیسز ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت ساری سوسائڈ جو ہیں وہ ہوتی ہیں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر. اس میں ایک بندہ ذہنی طور پہ وہ ایک پاگل پن کا شکار ہے. ہمارے جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے نا، ہم پاگل اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ نوچ رہا ہو، اپنے آپ کو مار رہا ہو، باندھا ہو اس کو کہیں کسی نے، وہ پاگل ہے، باقی سارے نارمل ہیں. نہیں بھائی، بڑے نارمل لوگوں میں بھی پاگل پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان پگلوں سے زیادہ آپ بچیں. تو یہ بیچارے اس طرح جو کوئی بندہ سوسائڈ بھی کر لیتا ہے نا، خاص طور پہ ڈپریشن کی وجہ سے، مینٹل ہیلتھ پرابلم کی وجہ سے، اس کو یار دوزخ نہ بھیجیں اور جنت بھی نہ بھیجیں. اس کی جنت دوزخ اللہ کے حوالے کریں. آپ اللہ نہیں ہیں. مالک یوم الدین صرف اللہ تعالیٰ ہے. فیصلہ ختم. میں آپ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. کیوں کریں گے بھائی؟ صرف وہ دوزخ میں جائیں گے جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے. اور وہ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہا نہ آپ کے پاس نبی اس وقت ہے، بس جو قرآن اور نبی کی تعلیمات سے جو ہمیں واضح ہوگا، ہمیں پتہ ہے وہ دوزخ میں چلا گیا یا جائے گا، ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم تو مرنے والے کو گالی بھی نہیں دے رہے ہوتے، لعنت بھی نہیں کر رہے ہوتے. بہت کم ایسے ہیں جن کو ہم لعنت کرتے ہیں، وہ اکثر مسلمانوں کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی ہم لعنت بہت کم کرتے ہیں. 100 میں سے ایک کوئی ہوگا، بلکہ کروڑوں لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کو لعنت کرتے ہیں. اس کو بھی ہم نام لے کے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، ظالموں پہ اللہ کی لعنت. ولا تجعلنا منہم، یا اللہ ہم ان میں نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کلیئر ہوگی بات. پلیز اس بات کو آپ کلیئر کر لیں کہ یہ ہم کیوں کہیں گے کہ سارے کافر دوزخ میں جائیں گے. یار اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اسی قرآن سے دوں گا. یہ قرآن کی آخری صورت ہے، تبت یدا ابی لہب. اس کا نمبر، یار ایک تو صورتوں کے نمبر بہت لوگ آج کل ڈیمانڈ کرتے ہیں جی. 111. اس کے بعد ہے 112 113 114. اخلاص، فلق اور ناس سے پہلے. تو 4th لاسٹ سورہ آف دا قرآن المسد. ابو لہب رسول اللہ کے اپنے خاندان سے ہے، رسول اللہ کا اپنا گھر، اپنی یعنی کہ ایکسٹینڈڈ فیملی، جو ٹرائب فرام قریشی. اللہ نے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تو اللہ نے کہا تیرے پہ بد دعا لوٹتی، تو دوزخ میں جائے گا، تیری بیوی بھی دوزخ میں جائے گی. رسول اللہ کو بہت مارتا تھا، مسلمانوں کو بھی تشدد کرتا تھا. یہ جو آج بھی جو کام کر رہے ہیں نا، مسلمانوں کو مارتے ہیں بلا وجہ، معصوم لوگوں کو، بے گناہوں کو، وہ ڈر جائیں ابو لہب والا ان کا انجام ہو سکتا ہے. تو ایکسکیوز می، ابو لہب جو ہے اس کو اللہ نے کہا تم اور تمہاری بیوی دوزخ میں جائیں گے. یہ وہ بندہ ہے جو رسول اللہ کے وہ پھندے لگاتا رہا ہے، لوگوں کو، کئیوں کو اٹھا کے مارتا تھا، لے جا کے ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے. مگر، اور اس کی موت بھی بہت بری ہوئی. مگر اس ابو لہب کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک بڑی پیاری بات بتائی. اس کی ایک نیکی جو ہے نا، ایک نیکی، اس نے ایک دن غلام کو، سویبہ لونڈی کو یوں کہا آزاد ہو تم.
کچھ لوگ اس کو دلیل بھی پکڑتے ہیں نا، سیلیبریشن آف رسول اللہ برتھ، کہ اس نے خبر دی تھی، جو بھی تھی بات، میں اس پر اس وقت بحث نہیں کر رہا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ثویبہ کی آزادی کس کے ہاتھوں؟ اس ابو لہب کے جس کو قرآن نے کہا وہ دوزخی ہے. اس کو دوزخ میں رسول اللہ نے کہا اس دن جس دن اس نے غلام کو آزاد کیا تھا نا، یوں ہر اس دن اس طرح چلو بھر یہاں، بلکہ اس طرح تھوڑا سا پانی ملتا ہے اور وہ پیاس اس کی بجھتی ہے، اس دن اس کو ریلیف ملتا ہے عذاب سے ایک نیکی پر، کیونکہ وہ نیکی خالص اس نے اللہ کے لیے کی تھی. آپ جو نیکی بھی خدا کی رضا کے لیے کریں گے نا، یاد رکھیں، وہ میں نے اس کا ریپلے ہوگا اس ٹاک کا، میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بتایا تھا کہ ایک بہن آئی، وہ غالباً ہندو تھیں، مجھے نہیں پتا ان کا ریلیجن کیا تھیں وہ انڈیا سے، کہتی میں نے پرارتھنا کی تھی، میں یہ کروں گی، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں جاؤں، میں تو بتوں کو چھوڑ چکی ہوں، میں نے سوچا آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں، یہ نا مٹھائی لوگوں کے اندر بانٹ دینا. میں نے کہا بہن پرساد تو نہیں ہمیں کھلا رہی؟ کہتی نہیں بھائی میں یہ پرساد نہیں، میں نے گاڈ کو پلیز کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو میک یو گائز ہیپی، آئی وانٹ ٹو شیئر مائی ہیپینس، وٹ پلیس کوڈ بی بیٹر دین گوئنگ ٹو ہاؤس آف گاڈ. تو بچے یہاں لڑکے کرکٹ وغیرہ کھیل رہے تھے، ہم سارے میں کہا چلو یار سارے تھوڑی تھوڑی مٹھائی کھاؤ، یہ بہن بھی خوش ہو جائیں گی. وہ دعائیں دیتی گئی ہمیں، ٹھیک ہے، ہمارے دل سے بھی اس کے لیے دعائیں نکلیں. تو وہ اللہ کے لیے آئی تھی نا، کیا پتہ اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں بیٹھی ہو. یو ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ نو، دیئرفور یو آر ناٹ دا جج اینڈ آئی ایم ناٹ دا جج. اور اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھیں مسلمان جو آج کل ایک اور ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں کہ جی وہ جنت میں جا رہا ہے، یار وہ بیچارہ وہ مر گیا سشانت سنگھ جو ہے، اس پر جناب مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. وہ بھائی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تم کون ہو فیصلے کرنے والے جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی. لیو اٹ بٹوین ہم اینڈ ہز گاڈ. کہ اگین ایز آئی سیڈ if he is a mentally disabled person fighting with mental disability, this is called mental disability in medical terms, then you are in no position to send him to hell or even to Jannah. This is between him and God. اینڈ اف ہی از اے گڈ مین، انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو اچھے لوگ ہیں، ایسے نیک لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ اللہ ان کے ساتھ کرے گا. بلکہ اس پر نا مجھے موقع نہیں ملا آپ کے لیے ریفرنس لانے کا. علامہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ سے ایک حدیث میری نظر میں گزری، ہمارے شیخ مجھے بہت بتایا کرتے تھے وہ حدیث، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور میں نے خود بھی یہ پڑھی. مفہوم بتا دیتا ہوں حدیث کا. وہ یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، میں مفہوماً بتا رہا ہوں آپ کو بات، متن ورنہ میری کوشش ہوتی ہے عربی متن بھی ساتھ بتاؤں. وہ مفہوم تھا کہ ایسے بہت سارے لوگ جو ہوں گے نا، روز محشر کئی لوگوں کا امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا، اور اس ٹیسٹ میں اگر وہ پاس ہو گئے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، اگر اس ٹیسٹ میں وہ ناکام ہو گئے تو وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ بالکل جیسے دنیا ٹیسٹ ہے، وہاں بھی ان کے لیے ایک شاید اللہ تعالیٰ کوئی ٹیسٹ پلیس بنائے، ایگزامینیشن روم ہوگا، اور وہ پاس اچھے لوگوں کو تو بالکل پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھا، اور اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ کیا سارے کے سارے غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے؟ اس دنیا میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو غریب کی مدد کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، مسلم اقلیت مائنورٹی کے لیے لڑتے ہیں. بالکل جی، امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا، ایسا ہو رہا ہے ابھی بھی. اور کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ بھائی میں نے کب کہا وہ جہنم میں جائیں گے؟ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے منہوں پہ یہ نہ کہا کریں آ گیا کافر جہنمی، استغفر اللہ، اسی لیے یہ لفظ کافر بدنام ہوا ہے. نہ، ایسے نہ کریں. جو آپ کے حق کے لیے لڑ رہا ہے بلکہ اس سے پیار کریں، اسے گلے لگائیں، اور اس کو دین کا بتائیں کہ آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی اولاد نے کیا. رسول اللہ کی اولاد کس لیے کٹی تھی؟ کس لیے انہوں نے جانیں دی تھی؟ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا. اور اس طرح کے بہت سارے، آپ کو پتہ ہے امریکن ایک بہت جرنلسٹ تھی، لڑکی، ینگ لڑکی، غزہ میں نہیں، ادھر مطلب فلسطین کے علاقے میں ایک جگہ یہ اسرائیلی سیٹلمنٹ والے جو تھے نا بلڈوزر لے کر آ رہے تھے. اس نے کہا وہ جرنلسٹ امریکن سٹیزن، اور امریکہ کے سٹیزن کو آپ چھو کے بھی دیکھیں، انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، نہ فوجیں آئیں تو مجھے کہنا، مگر اسرائیل میں نہیں ایسا ہوتا. اسرائیل میں وہ کھڑی بھی آگے بلڈوزر کے کہ یہ غریبوں کے گھر ہیں، میں ان کے لیے یہاں لڑوں گی اور میں ان کو رپورٹ کروں گی. واقعہ انہوں نے بلڈوزرز کے اوپر چلا دیا تھا. بتائیں آپ، وہ تو حسینی کام کر رہی ہے، رسول اللہ کے بچوں نے یہ کام کیا، رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا، اور رسول اللہ کی اولاد اور آپ کے بڑے بڑے صحابہ اسی چیز پہ، اسی مشن پہ تھے. وہ علاقوں کے بھوکے نہیں تھے صحابہ. یہ جنگیں اور فتوحات جو ہوئی نا، اس پہ بھی مسلمانوں کی میں ایک بات واضح کر دوں، ہمارے ہندوستان میں آئے بادشاہ لوگ، جہاں جہاں گئے نا خلفائے راشدین، وہاں آپ آج بھی غیر مسلم ہیں ان سے جا کے پوچھیں،
ان کا حسن سلوک ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے یار ایسے حکمران یہ زمین کے نہیں ہیں، یہ کہیں اوپر سے کوئی مخلوق آئی ہے. ایسے نیک لوگ، ایسے اللہ کے ولی لوگ کہ پھٹے خود کے کپڑے اور عوام پیٹ بھر کے سو رہی ہے، اور اتنا پیسہ کہ زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، صدقہ دے رہے ہیں کہ بھائی کوئی لے لو، لینے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جو تھے نا، ان سے آپ مثالیں پکڑیں، ان سے آپ مثالیں پکڑیں، اور انہی کی مثالوں پہ یہ بہت سارے غیر مسلم چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری لیگیسی تھی. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو کھو دیا، اسی لیے ہمارے ساتھ نقصان بھی ہو رہا ہے. یقین مانیں میرے ساتھ غیر مسلم کئی دفعہ، ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا، یہ جمال خشوگی کی جب ڈیتھ ہوئی تو مجھے نان مسلمز نے بلایا، تو انہوں نے کہا یار ہم جس کو بلاتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے کہ یار ہمیں ٹریکنگ شروع ہو جائے گی، ہمیں سعودی گورنمنٹ ہراس کرے گی، اب آپ بھی نہ بھاگ جانا. میں نے کہا نہیں میں نہیں بھاگوں گا. مجھے میری کمیونٹی کے لوگوں نے کہا مسجد کی انتظامیہ یہ وہ، یار آپ نہ جانا، یہ کیا آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں جاؤں گا، جو ہوگی یہ دیکھی جائے گی، اللہ مالک ہے. میں وہ میرے سے زیادہ وہ مسلمان ہیں، میرا اسلام یہی تو سکھاتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، خشوگی کے حق میں بول رہے ہیں، اور وہ اپنوں کے خلاف بھی بولتے ہیں. عراق وار تھی، افغان وار تھی، یہ وہ لوگ تھے. کیلامزون نان وائلنٹ اپوننٹس آف وار، نو ان کے تنظیم کا نام ہے، اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں. تو میں وہاں جب اسپیچ دی نا تو وہاں ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑے، بابا یہ اچھے بابے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے والے نہیں. انہوں نے کہا what has happened to the Muslim world? You people are the pioneers of civilization. What is going on with the Muslim world? تو میں نے ان کو ایک بک کا نام بتایا جو آپ کے انڈیا پاکستان میں سب جگہ بڑے معزز ہیں، وہ علی میاں کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں. میں ان کے دوستوں سے ملا تو میرے دل میں ان کی بڑی محبت پیدا ہوئی. ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے کتاب لکھی عربی میں بھی اردو میں بھی، آئی تھنک اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس دنیا کو کتنا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کے ڈکلائن سے. اللہ اکبر. ایسے ہی نہیں، آپ کے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے شوکت علی اور محمد علی جوہر اور ایون گاندھی جی یہ خلافت کے حق میں تھے. کانگریسی علماء خلافت نہیں چاہتے تھے کہ ٹوٹے. بتائیں آپ ذرا. تو یہ بڑی باتیں ہیں، ان کو آپ سمجھیں. تو ایسے جو نیک لوگ ہیں نا، وہ اصل میں اسلام پہ چل رہے ہوتے ہیں. بیچاروں کو بس وہ کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا ہوا، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ پڑھ بھی جاتے ہیں کئی، اور کئی ان میں جو ہیں وہ کلمہ ڈکلیئر نہیں بس کر رہے تھے کہ یار ہم نہ ڈکلیئر کیے ہوئے بڑا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرا ایک اللہ نے مجھے ایک بزرگ اسٹوڈنٹ دیا میرا، ایسے ہی ایک دن آیا مجھے ایک کہتا میں نے تم سے یہ اسٹوری پلیز سن لیجیے گا، یہ ٹائم ویسٹ نہیں ہے، آپ کو بڑا فائدہ دے گی، دعوت میں بھی کام آئے گی اور نان مسلمز بھی اس بات کو سنیں. اس نے کہا مجھے آ کے کہ میں نے تم سے نا کچھ ٹائم چاہیے. اچھا وہ آیا، میں بزی تھا، میں اس کو ٹائم نہ دے سکا. پھر ایک دن آیا کہتا مجھے قرآن چاہیے. میں اس کو بس نہیں ٹائم دے پا رہا تھا. وہ آتا بھی ایسے ٹائم تھا کہ جمعے کا ہجوم اور یہ وہ پبلک. ایک دن نہ اس نے مجھے ساری پبلک کا بھائی سارے ایک منٹ ٹھہر جاؤ، مجھے ایسے اس نے بازو سے پکڑا. بزرگ آدمی ہے، 90 کے قریب اس کی ایج ہے اس وقت، تو یہ 5-6 سال پرانی بات ہے. تو مجھے نا سائڈ پہ لے گیا. لوگوں نے کہا لو جی یہ گیا حافظ، تو پتہ نہیں کہاں گیا. وہ کہتا ہے لسن سن، آئی ایم ناٹ FBI, آئی ایم ناٹ ورکنگ ود اینی ایجنسی, آئی سمپلی وانٹ ٹو لرن اسلام, کین یو گیو می سم ٹائم. میں کہا یا وائی ناٹ. میں نے اس کو قرآن دیا، میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں تو ہم ملتے ہیں. یقین مانے وہ بندہ ایک ہفتے بعد اس نے مجھے ملنا تھا، 2 دن بعد ہی اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا. اس نے کہا میں تم سے ابھی ملنا چاہتا ہوں. بہت بڑی آرگنائزیشن جس کے اس کا وہ ایڈیٹر ہے، چیف ایڈیٹر، ان کا مجلہ رسالہ میگزین جو ہے پوپ کارڈنل لیول تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کرسچن پبلیکیشن کی بات کر رہا ہوں. دوست ہو گیا میرا، وہ دوستی بن گئی. اس نے کہا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. 2 دن بعد ہی ملا. اس نے پوری سورہ بقرہ پڑھ چھوڑی تھی. وہ پھر اس نے قرآن کا پریفیس بھی پڑھا، دا کلیئر قرآن ٹرانسلیشن ہے، وہ بلیک کور اس کا ہوتا ہے. کہتا ہے ذاکر نائک نے اس کا پریفیس لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا ہے. کہا کہ یہ مجھے بتاؤ یہ کتاب جس بندے نے لکھی ہے وہ بندہ کسی یونیورسٹی گیا تھا؟ قرآن کے بارے میں پوچھ رہا. میں نے کہا نہیں. کہتا ہے یہ کون ہے یہ بندہ؟ یار یہ تو ہمارے اس ٹائم کے مسئلے سارے ڈسکس کر رہا ہے. میں نے کہا یہ نبی محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہیں وہ اس ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں ہیں مگر ہمارے دلوں میں زندہ ہیں وہ. الحمدللہ ہم ان کی سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر لحاظ سے پوری کوشش کرتے ہیں. ہم گناہ گار ہیں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں. تو انہوں نے کہا یار میں نے تو اس کو اور پڑھنا. لو جی وہ قرآن پہ ایسے نشان، سٹکی پیپر، سوال پہ سوال لگا لگا کے لا رہا ہے. ایک دن اس نے آرٹیکل لکھا، میری دا مدر اینڈ این آئیکن آف این آئیڈیل فیملی. آ کے مجھے کہتا ہے یہ پڑھ کے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا یہ اسلام کے قریب ہے یہ آرٹیکل.
اور یہ جا کہاں رہا ہے؟ کرسچنز میں پڑھا، میں کہا یار یہ تو میرے سے زیادہ، میں کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی مسلمان ایسے نہ لکھ سکے جیسے تم نے لکھا ہے. کہتا ہے بس میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو دعا کریں اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے. بہت قریب